اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو معاملہ کیا تھا بڑے عرصے تک تو چلتا رہا، پھر آگے مسئلے آ گئے تھے، بغاوتیں آئیں. اور وہ کیوں آئیں؟ وہ آنی تھیں اس لیے کہ اتنا بڑا ایریا آ گیا تو ہر طرف سے کچھ اور بہت سے لوگ آ گئے اور ہر ایک کو آزادی بھی تھی تو مسئلے آنے تو تھے. اب دیکھیں کہ صوبے صحابہ کرام نے جو بنائے تھے، ہر گورنر کا انتخاب خلیفہ کرتے تھے، خلیفہ اکیلے نہیں، پورے مل کے پارلیمنٹ ڈیسیژن لیتے تھے. اور ایک وزیر خزانہ بھی ہوتے تھے کہ ایک فائنینشیل منسٹر، وہ بھی آتے تھے ایک ساتھ، وہ مل کے ڈیسیژن لیتے تھے کہ وہ اور گورنر مل کے ڈیسیژن لیتے تھے. اور پھر میرٹ کا اصول یہی رکھا ہوا تھا کہ عسکری صلاحیت ہے کہ جس میں ایک کوئی بھی بغاوت ہو، کوئی جنگ ہو تو اس کو وہ مینج کر سکتا ہو. انتظامی صلاحیتیں یعنی ایڈمنسٹریشن کیسی کر سکتے ہیں، اچھی کر سکتے ہیں کہ نہیں. علم و فضل یعنی کتنا علم ہے ان کو ان سارے معاملات کو. امانت اور دیانت کہ کرپشن کرنے والا آدمی نہ ہو، اور تقوی. تو ان چیزوں کو چیک کرتے ہوئے ایک آدمی کو گورنر کو بھیجتے تھے. اور اصول وہی تھا شورا کا اصول، یعنی گورنر خود اکیلے ڈیسیژن نہیں لیتے تھے، بلکہ آپ کا اور بھی جو وزیر جو بھی رسپانسبل، ایک خزانے کے، ایک ایجوکیشن کے، اور جو لوگ بھی اس ایریے میں آتے تھے وہ مل کے ڈیسیژن لیتے تھے. اور عام آدمی کے لیے پوری آزادی تھی کہ وہ آسانی سے بیچ میں آئیں، پورا اپنا مسئلہ، پورا ایشو ڈسکس کریں، اختلاف بھی کریں اور معاملہ ہو. تو گورنر سے متعلق کوئی الزام ہے تو خود خلیفہ کے پاس پہنچ جاتا تھا، یا خط میں، یا خود پہنچ کے بھی وہ آ جاتے تھے. تو چیک اینڈ بیلنس کا سلسلہ چلتا رہتا تھا. اب گورنرز کی رسپانسبلٹی کیا تھی؟ ایک تو یہ کہ نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا. تو سب نے یہ کیا کہ ہر شہر میں مسجد بنائی اور اس میں نماز. اور زکوٰۃ کا یہ تھا کہ سب امیر لوگوں سے زکوٰۃ لیتے اور پھر غریب لوگوں میں ڈیوائڈ کرتے. اور پھر بھی اگر بچ جاتا تو پھر وہ مین کیپٹل مدینہ منورہ میں پہنچا دیتے تھے. تو اب دوسرے ایریا میں جہاں انہوں نے فیل کیا کہ بھی یہاں فائنینشیل مسئلے زیادہ ہیں تو وہاں پہ بھیج دیتے تھے. پھر ایک رسپانسبلٹیز یہ کی کہ نہریں کھدوائیں. یہ عراق میں ہوا، ایجپٹ میں ہوا، انہوں نے سیریا میں بھی کیا کہ نہریں بنائیں تاکہ ایگریکلچر معاملہ آئے. اس کو فائنینشیل میٹرز میں اور تفصیل سے بتاؤں گا. روڈز اور پل بنوانا یہ بھی گورنر کی رسپانسبلٹی تھی. مسجد بنانا اور بازار کو قائم رکھنا یہ تھی. زرعی مقاصد کے لیے زمینیں آباد کروانا کہ جہاں جہاں پہ بھی زمین میں بھی ایگریکلچر نہیں ہوئی تو نہر بن گئی ہے تو چلو بھی اب لوگوں کو رسپانسبلٹیز دو کہ وہ جا کے ایگریکلچر کا چلے. تو یہ زمانہ وہ تھا کہ جو ایگریکلچرل ایج تھی اور پوری اکانومی اسی سے چلتی تھی. یہ معاملہ تھا. عام آدمی تک عدل کو پہنچانا یہ بھی گورنر کی رسپانسبلٹی تھی. ایک عام آدمی کو بھی مسئلہ ہے تو وہ گورنر سے ڈائریکٹ پہنچ جاتے تھے، اور گورنر مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے کہ جی یہ ایشو ہے، یہ معاملہ ہے، تو وہ حل کرتے تھے. اور اگر نہیں کر رہے تو پھر وہ خود خلیفہ کے پاس پہنچ سکتے تھے کہ اب یہ ہر طرف امن تھا اور آسانی سے سفر بھی آسان ہو گیا تھا تو لوگ جاتے تھے اور جا کے کرتے تھے. اور خود عمر رضی اللہ عنہ تو یہ کرتے تھے کہ حج کے موقع پہ تو خود وہ باقاعدہ ایک اس طرح کا ایک ٹائم رکھ لیتے تھے کہ بھی جس کو بھی کوئی ایشو ہے، جس ایریا کے آدمی کو بھی، تو آئے میرے پاس اور بتائیں. تو پھر فوراً ایشو بھی ریزالو کرتے تھے. عام آدمی تک عدل کو پہنچانا ایک اصل یہ آبجیکٹو تھا. اور پھر سرکاری اموال تقسیم کرنا کہ اب جتنا بھی ایگریکلچر معاملے میں اور زکوٰۃ میں جو آیا ہے تو تمام ہر انسان تک اس کو پہنچانا. تو رسپانسبلٹی یہ تھی. اب کتنا عمل کرتے تھے تو ظاہر ہے کہ اس میں ہمیں زیادہ علم نہیں ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ وہ کرتے تھے اور ان کو ری چیک بھی کرتے رہتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. تو یہ معاملہ تھا. اب یہ دیکھیے کچھ گورنر کے نام ہیں کہ جو مختلف ایریاز کے تھے، وہیں سے آپ کو ایک یہ آئیڈیا ہو جائے گا. عطاب مکہ کے تھے، عثمان بن ابی العاص یہ طائف، عمان اور بحرین مختلف ٹائمز میں یہ گورنر رہے. معاذ بن جبل یمن اور شام میں رہے. یمن میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گورنر یا کنسلٹنٹ کے طور پہ وہاں تھے. مہاجر بن ابی امیہ یمن کے تھے.
ابو عبیدہ شام کے میں تھے کہ اس کے وہ گورنر وہ مینیج کر رہے تھے. عمر بن عاص جو ہیں وہ عمان، پھر اس کے بعد فلسطین اور ایجپٹ فتح بھی انہوں نے کی تھی اور وہی گورنر ہے. ابو موسیٰ اشعری جو ہیں یہ یمن، پھر اس کے بعد ان کو ٹرانسفر کر کے بصرہ اور کوفہ جو کہ یہ دونوں شہر عراق میں ہیں تو اس پہ گورنر رہے ہیں مختلف ٹائم میں. عبداللہ بن عباس بھی ایک عرصے کے لیے بصرہ کے گورنر رہے. زیاد بن ابی سفیان یہ ایران، خراسان اور عراق اس کے مختلف علاقوں میں یہ گورنر ہیں رضی اللہ عنہ. تو یہ زیاد بن ابی سفیان یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے. اور خراسان سے مراد یہ تاجکستان، ازبکستان کا ایریا. اچھا پھر دوسرے اور دیکھیے تو زید بن ثابت جو ہے یہ مدینہ منورہ کے گورنر رہے ہیں. یزید بن ابی سفیان یہ شام کے رہے ہیں. پھر معاویہ بن ابی سفیان یہ شام میں کہ ان کے اپنے بڑے بھائی یزید جو ہے وہ فوت ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، تو ان کی جگہ پھر معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے گورنر رہے ہیں. شرحبیل بن حسنہ یہ جارڈن کے رہے ہیں گورنر. ایاز بن غنم یہ شمالی عراق یعنی عراق کا جو شمالی علاقہ اس کے رہے ہیں. اور سعد بن ابی وقاص یہ عراق اوور آل کو بھی مینیج کرتے ہیں ایک ٹائم میں. حذیفہ بن یمان جو ہیں یہ آذربائیجان اور مدائن کے ایریے کو بھی انہوں نے گورنر رہے. سلمان فارسی یہ مدائن اصل میں کیا ہے کہ یہ عراق کا ایک خاص ایریا تھا جو پہلے پرشین امپائر کا کیپٹل تھا، تو اس کے گورنر رہے. تو یہ عراق ہی کا ایریا بھی ہے مدائن. یعلا بن امیہ یمن کے گورنر رہے ہیں. مغیرہ بن شعبہ یہ کوفہ، آذربائیجان، آرمینیا ان مختلف علاقوں کے گورنرز رہے ہیں رضی اللہ عنہ. تو اب سوچ لیجئے کہ اس طرح سے سب صحابہ کرام جس میں انصار بھی آپ کو ملیں گے، آپ کو مہاجرین میں سے بھی ملیں گے، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اور علاقوں کے وہ بھی رہے. تو اس طرح سے ان کی رسپانسبلٹیز رہیں. اب آخری بات ہم اس میں کرتے ہیں کہ گورننس کا معاملہ یہ کیسے مینیج ہوتا رہا، کہ یہ سب سے اہم واقعہ ہے کہ کیسے گورننس کا مطلب چیک اینڈ بیلنس کیسے کرتے رہے.